کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے نومبر 2017 کا پیپر۔ اس سے پہلے ہم نے شروعات کی ہے 2007 یا 8 سے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پرانی ہوئی ہے PYQ سے، وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایگزامس میں بہت وقت کم رہ گیا ہے اور PYQ لگانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے PYQ لگائیں تو آپ تھوڑا سا ویڈیو کی اسپیڈ کو بڑھا لیں اور وہاں سے PYQ کور کریں۔ جیسے 2007 جہاں سے آپ کو دیکھنا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے 2007-8 سے شروع کیا تھا تو بہت سارے PYQ لگا سکتے ہیں آپ آسانی سے، اور آپ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی تیاری کا جائزہ آسانی سے ہو جائے گا کہ آپ کی تیاری کتنی ہوئی ہے، اور آپ کی نظروں کے سامنے سے کیا ہے ایک مرتبہ PYQ گزر بھی جا سکتے ہیں سارے کے سارے۔ جیسی مرضی آپ جیسا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں اور بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے گا۔ پہلا سوال ہے یہاں پہ، یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پہلا درویش کے قصے میں یوسف نام کا کردار ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ دوسرا سوال، اس مجموعے کی اشعار اس طرح سے اعتراف شکست ہیں، شاید اس میں 2-4 نظمیں قابل قبول۔ فیض نے اپنی کس مجموعے کی تمہید میں مندرجہ بالا بات کہی ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپشنز میں زندان نامہ، دست صبا اور نقش فریادی دست تہ سنگ۔ یہ کیا ہے؟ فیض احمد فیض کے مجموعے کلام ہی ہیں، اسے بھی یاد رکھیں، اور یہ بات انہوں نے کہی تھی نقش فریادی میں، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، دستور الفصاحت اور تاریخ محمدی کس محقق نے مرتب کی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا امتیاز علی عرشی نے۔ چوتھا سوال ہے، ان بتوں کی محبت بھی کیا چیز ہے؟ دل لگی میں خدا مل گیا۔ تو شعر کے صحیح بحر کی نشاندہی کرنا ہے ہمیں، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پہلا متدارک مسمن سالہ ہے۔ یہاں پہ گلزار نسیم میں کس روپ میں بقولی تاج الملک سے ملنے جاتی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فرخ ابن فیروز کے روپ میں یہ کیا ہے تاج الملک سے ملنے جاتی ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے چھٹا کوشچن، صوتیاتی تنقید میں 4 ابعاد شامل ہوتے ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر کون کون سے ہوگے؟ صوتیات، صرفیات اور نحویات۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 3۔ اس کے بعد ہے 7واں کوشچن، ڈرامہ اندر سبھا میں شہزادہ گلفام پر کون سی پری عاشق ہوتی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سبز پری، اور باقی پنکھراج پری، نیلم پری اور لال پری، یہ بھی کیا ہے اسی کے کردار ہیں ڈرامہ اندر سبھا کے۔ یہ 4 پریاں ہیں اس ڈرامے میں۔ اس کے بعد ہے 8واں سوال، سواہیں مولانا روم کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا شبلی نعمانی۔ اقبال کی نظم آفتاب کس سے ماخوذ یا ترجمہ ہے؟ تو ماخوذ ہے یا ترجمہ، کس سے ترجمہ ہے بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے ترجمہ گایتری، یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 10واں سوال ہے، ذیل میں سے کس نے معاشرے کی بنیادی ڈھانچے، ذیلی ڈھانچے اور اعلیٰ ڈھانچے کا تصور دیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مارکس۔ 3 ہوگا،
اس کے بعد یہاں پہ ہے 11واں سوال، اس میں دیا ہوا ہے شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ یہ خیال کس ناقد کا ہے بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا الطاف حسین حادی۔ 12واں سوال ہے مصرع مکمل کرنا ہے، صحیح مصرع سے شعر مکمل کرنا ہے۔ تو پہلا، پھر دیکھے انداز گل افشائی گفتار، صحیح مصرع سے شعر مکمل کیجیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا، رائٹ آنسر یہاں پہ ہے رکھ دے کوئی پیمانہ، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 3۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے ترکی ہور کس کا ڈرامہ ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آغا حشر کا ڈرامہ ہے ترکی ہور۔ لسانیات کی صحیح تعریف کون سی ہے؟ زبان کے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں، رانگ ہوگا۔ زبان کے صوری اور معنوی پہلو کے سائنسی مطالعے کو لسانیات کہا جاتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر 2 ہوگا۔ اس کے بعد باب الجنت کس شاعر کے قصیدے کا عنوان ہے، تو یہ سودا کے قصیدے کا عنوان ہے یا سودا کا قصیدہ ہے۔ اس کے بعد دیوا ہے یہاں پہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اقبال کے کس نظم کا اختتام درج بالا مصرع پر ہوتا ہے یا پھر شعر پر ہوتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے والہما کی یاد میں۔ یہ کس کا ہے، تو یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اس کے بعد ہے 17واں سوال، حضرت موہانی کا تذکرہ تذکرۃ الشعراء قسط وار کس رسالے میں شائع ہوا، تو تذکرۃ الشعراء یہ کس کا ہے، حضرت موہانی کا تذکرہ ہے اور یہ کس رسالے میں شائع ہوا بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اردوئے مولا۔ اردوئے مولا یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ بھی ہے اور حضرت کا یہ کیا ہے، رسالہ ہے۔ اس کے بعد ہے 18واں سوال، باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بے شبہ اضافہ کس نے قرار دیا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا گلکرسٹ۔ 19واں سوال ہے ذیل میں سے کون 8 مختلف ہیئتوں کا مجموعی نام ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مصمد۔ 20واں سوال ہے ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے یہاں پہ الف ساز عصمت چغتائی کا افسانہ ہے، رائٹ۔ بے میں ہے یہاں پہ چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، یہ بھی رائٹ ہوگا۔ اور جیم ہے روشنی پریم چند کا افسانہ ہے، یہ بھی صحیح ہوگا، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا الف با جیم، یہ 3 اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد ہے 21واں سوال، حیاتی تنقید کس کی کتاب ہے، تو حیاتی تنقید یہ کس کی کتاب ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا محمد حسن کی کتاب ہے۔ 22واں سوال ہے کس مثنوی میں ہیروئن خودکشی کر لیتی ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا زہر عشق۔ اس کے بعد یہاں پہ مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ یہ کس کا مضمون ہے، تو یہ کنہیا لال کپور کا مضمون ہے۔ اس میں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ بھی آتا ہے، آپ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ وہ کس کا مضمون ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے 24واں سوال، مضمون آمد میں آورد رشید احمد صدیقی کی کس کتاب میں شامل ہے، تو یہاں پہ آپشن میں جتنی کتابیں دکھ رہی ہیں وہ رشید احمد صدیقی کی ہیں، آشفتہ بیانی میری، ہم نفسان رفتہ اور گنج ہائے گراں مایا اور مضامین رشید، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مضامین رشید میں یہ کیا ہے، مضمون ہے۔ 25واں سوال ہے ذیل میں سے کس شاعر نے کوئی شعر آشوب نہیں لکھا، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خواجہ میر درد۔ ہے 26واں سوال،
شیخ برہان الدین کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا میری موت اس کا کردار ہے۔ اس کے بعد ہے 27واں سوال، اٹھ کے پیدا ہوئی ظلمت افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دے۔ اردو شاعری میں بیداری کا یہ پیغام کس شاعر کا عطیہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا علامہ اقبال۔ 28واں سوال ہے، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، ذیل کے مصروں کی مدد سے صحیح مصرع ثانی کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تمہارے نام پہ آئے کہ غم سکار چلے، یہ رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد ہے 29واں سوال، بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ کہا تھا؟ تو یہاں پہ جو 4 قصیدے دکھ رہے ہیں وہ ذوق کے ہی ہیں۔ ذہن نشاد اگر کیجیے اسے تحریر، یہ انہی کا ہے۔ واہ واہ کیا متعدد باغ میں ہوا، اس کے علاوہ ہے یہاں پہ ہے آج جو یوں خوش نما سحر رنگ شفق، یہ بھی انہی کا ہے، اور یہ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ہی کہا تھا ذوق نے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 2 ہے 30واں سوال، لسانیات کی زاویے سے لفظ کے معنوی متعلقی کل کتنے پہلو ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 5 پہلو ہو سکتے ہیں، رائٹ آنسر ہوگا اس میں 5۔ اس کے بعد ہے 31 کوشچنز، پریم چند کا افسانہ بد نصیب ماں کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو یہ بھی 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ بد نصیب ماں منشی پریم چند کے واردات میں شامل ہے یہ افسانہ۔ 32واں سوال ہے، قطب شاہ اور مشتری کے درمیان کٹھن منزلیں کس کی رہنمائی میں طے پاتی ہیں؟ تو یہ عطارد کی رہنمائی میں کیا ہے طے پاتی ہیں۔ باقی زہرہ، دائی اور مریخ، یہ بھی کیا ہے قطب مشتری کے ہی کردار ہیں۔ اس کے بعد ہے 33، فسانہ عجائب میں جان عالم کا وطن کہاں ہے؟ تو جان عالم کا وطن کہاں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا قطن۔ 34 کوشچنز ہے، ذیل میں سے کس نے مہذب ہونے کے لیے اپنی روایات کی پاسداری کو ضروری تصور کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ٹی ایس ایلیٹ نے۔ ہے یہاں پہ مدن بان اور مہندر گر کس تصنیف کے کردار ہیں؟ تو یہ ہے رانی کیتکی کی کہانی کے، جو انشاءاللہ خان انشا کی ہیں۔ 36 کوشچنز ہے، ذیل میں کون سا تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جمالیاتی تنقید، جس میں کیا ہوتا ہے موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حرف روی کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا تعلق ہے قافیے سے۔ 38 کوشچنز ہے، قرۃ حیدر نے اپنے ناول سفینہ غم دل کا عنوان فیض کے کس نظم سے اخذ کیا ہے؟ تو نیچے جو نظمیں دی گئی ہیں وہ فیض احمد فیض کی ہے۔ صبح آزادی، اس کے بعد ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، اور کتے، یہ بھی انہی کے ہیں۔ تو سفینہ غم دل یہ عنوان قرۃ العین حیدر نے فیض کے کس نظم سے لیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا صبح آزادی سے لیا ہے۔ 39 کوشچنز ہے، ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کس شہر میں منعقد ہوئی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کولکتہ میں یہ منعقد ہوئی تھی۔ پاپی لوگ پہاڑ دے پتھر جن کے چت، رنگ ملاوا کبھی کبھی نین ملاوا نت، اس گیت کے بول کو کس ناول میں استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ایک چادر میلی سی۔
اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے کون سا افسانوی راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے، تو راجندر سنگھ بیدی کا ہے، گرہن بھی راجندر سنگھ بیدی کا ہے، کوک جلی یہ بھی انہی کا ہے، دو ہاتھ انہی کا نہیں ہے، تو اس کا رائٹ آنسر 3 ہوگا۔ 42 کوشچنس میں ہے رانی کیتکی کی کہانی میں کیتکی کے والدین کے اسماء کا کون سا زمرہ درست ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا راجا جگت پرکاش اور لتا، یہ دونوں رانی کیتکی کے والدین ہیں۔ اس کے بعد کوشچنس، کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم کس ادارے میں حاصل کی ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کیمبرج۔ 44 کوشچنس ہے کون سا افسانوی مجموعہ حیات اللہ انصاری کا نہیں ہے، یہ انوکھی مصیبت انہی کا ہے، حیات اللہ انصاری کا، بھرے بازار میں بھی انہی کا ہے، اور شکست کنگورے یہ بھی حیات اللہ انصاری کے افسانوی مجموعے ہیں، باسی پھول نہیں ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 4۔ اس کے بعد ہے 45 کوشچنس، اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہی ہے، مشاعروں میں شعروں کی شریعت یا عدم شریعت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی، تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے، یہی حال تنقید کا بھی ہے، یہ بیان کس ناقد کا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کلیم الدین احمد۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ 46 کوشچنس، کون سی مثنوی بساطین الانس کا ترجمہ ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پھول بین، ابن نشاطی کی مثنوی ہے اور اس میں 39 صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اور نیا درپن سے یہ کیا ہے اس کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ 47 کوشچنس، اردو کی ابتدا کا سلسلہ سندھ سے کس نے جوڑا ہے، تو سندھ سے جوڑا ہے یہاں پہ سید سلیمان ندوی نے۔ اس کے بعد ہے 48 کوشچنس، مقیمی کس دور کا شاعر ہے، تو یہ ہے عادل شاہی دور کا شاعر ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 4۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے 49 کوشچنس، پر یہ سردار جی نہیں مرتے تھے میں مرتا تھا، خواجہ احمد عباس کا کون سا افسانہ اس عبارت پر ختم ہوتا ہے، تو ابابیل انہی کا ہے، میری موت بھی انہی کا ہے، سردار جی اور دو وہ ہاتھ یہ بھی انہی کا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا میری موت۔ اس ویڈیو کا لاسٹ کوشچنس، چار مقالہ کا مصنف کون ہے، تو اس کا نظامی عروضی ہے اس کے مصنف۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، بڑی محنت رکھتی ہیں بنانے میں، تو امید ہے کہ آپ اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں گے۔ خدا حافظ۔